سورۃ الانفال 10واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 سے۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے واقعات۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کا سچا عامل بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کے ذاتی اور سماجی اعمال میں نمونہ ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اصلیہ رسول ہونا ہے، کیونکہ انبیاء کے بھی رسول ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی صفت اصلیہ رسول ہونا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اصلیہ میں سے نبی الملاحم ہونا، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے اور اللہ کے نبی جہاد کریں گے، اپنی زبان سے اور اپنی طاقت سے جہاں جیسے بھی ہو سکے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی میں چوتھے رکوع کے شروع میں لفظ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب پیدائش انسانیت ہونے لگی تھی، اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا تھا، تو رب کریم نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جو میرا خلیفہ ہوں گے، میرے احکام مجھ سے لے کر نافذ کریں گے۔ زمین پر حاکمیت میری چلے گی، خلافت ان کی چلے گی۔ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر کیوں آئے ہیں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والوں میں سے ہیں، کیونکہ ہم خلیفۃ اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر اللہ کے احکام آگے نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی گزار دیتا ہے اور اسے اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے کہ میں زمین پر خلیفۃ اللہ ہوں، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں جتنا میرا بس ہوگا، اگر ساری زندگی اسے یہ خیال نہیں آیا تو سمجھ لے الیاذ باللہ کہ انسانیت میں میرا جو مقصود تھا وہ میرا ختم ہو چکا، نعوذ باللہ۔ میں صورتاً تو انسان رہا، الیاذ باللہ، جس طرح کوئی زمین پر آتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں، اسی زمین پر ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا مجنون حالت میں گزرتا ہے، بیچارے پاگل ہوتے ہیں،
ہوتے تو وہ انسان ہیں لیکن وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ نہ بن سکے. وہ اللہ کی اپنی مرضی تھی، وہ اللہ کا اپنا امر تکوینی تھا. لیکن جسے اللہ نے شعور بخشا ہے وہ صبح و شام اسی خیال میں رہے کہ میں فضول نہیں آیا، کاروبار کرنا یہ میرا پارٹ ٹائم جاب ہے، یہ میرا اس لیے ہوگا تاکہ میں اللہ کے احکام کو خودداری کے ساتھ اپنا سکوں. تعلیم و تعلم اس نیت سے ہوگا تاکہ ہم اللہ کے احکام سے باقاعدہ بہرہ ور رہے. اور اپنی جسمانی خوراک کا انتظام صرف اس لیے کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو میں صحت کے ساتھ آگے چلا سکوں اور خود اپنا سکوں. یہ جتنے بھی ہمارے زمین کے امور ہوں گے وہ ہماری گویا پارٹ ٹائم جاب ہے، وہ ہمارا سیکنڈ ہینڈ کام ہے، وہ ہمارا اصلی کام نہیں، بلکہ وہ ہمارے مقاصد سے ہٹ کر صرف ضرورت کے تحت ہے. ورنہ گاڑی کے اندر پٹرول کا ہونا یہ مقاصد میں سے نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. گاڑی کا منزل مقصود تک پہنچنا یہ اس کے مقاصد میں سے ہے. تو ہم جتنے بھی اب کام کر رہے ہوں اس زمین پر تو کیا سوچنا ہے جی یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. جس طرح آنکھ سے ہم دیکھ تو سکتے ہیں بول نہیں سکتے، منہ سے ہم بول تو سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت اللہ نے رکھی نہیں. مجبوریاں جتنی بھی ہوں ان ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور منزل مقصود پر نظر رکھنی ہے کہ ہم کون ہیں جی اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے. ہمارا گھر اگر پیارا ہوتا نعوذ باللہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے ہمارا گھر اچھا تو نہیں ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے بھی اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا، مکہ کی سرزمین کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مقصد گھر بنانا نہیں تھا، مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین فراخ ہے، اگر یہاں مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہا مدینہ طیبہ چلا جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے. کیا ثابت ہوا جی کہ ہمارا منزل مقصود ہو کوئی اور ہے. کئی دفعہ اپنے ساتھیوں کو یہ واقعہ یاد کرایا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ملک سبا والوں کو خط لکھا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، پیغام بھیجا. اللہ کی حمد و ثنا اور دعوت و تبلیغ ارشاد فرمائی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر 2 جملے صرف خط میں لکھے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میں آ رہا ہوں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. ملک سبا تمہاری زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ کی زمین پر صرف اللہ کی مرضیاں چلے گی. مجھے پتہ چلا ہے کہ تم وہاں اپنا مذہب، اپنا دین، اپنی سورج کی باتیں اپنی طرف سے بنا کر تم نے شروع کر رکھی ہیں. میں آ رہا ہوں وہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. کسی کافر کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے اور اسے یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر وہ بادشاہت کو سنبھالے یا ہماری رکاوٹ بنے، ہماری رکاوٹ نہ بننے. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّهِ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ہم ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ تم وہاں نہیں ٹھہر سکو گے. لہذا تمہارا فائدہ اسی میں ہوگا کہ ہماری رکاوٹ نہ بننا. ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے آ رہے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم خود اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر لو گے، اپنی غلطیاں سے معافیاں مانگ لیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو اپنے غلط عقیدے، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تو پھر میرے پاس آ جاؤ مسلمان بن کر، میں تمہیں اللہ کے احکام سکھلاتا ہوں. تم خود جا کر اپنے ملک کی حکومتیں بھی کرو اور وہاں پر اللہ کا نظام نافذ کرو. مجھے تمہاری کسی کرسیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ انبیاء کو مقاصد میں حکومت کرنا نہیں ہوتا. اگر آپ کے مقصد حکومت کرنا ہوتا تو کبھی ملک سبا والوں کو یہ نہ کہتے کہ تم اپنی مرضی سے ملک سنبھالو لیکن نظام صرف اللہ کا نافذ کرنا. وہ فرماتے ہر حال میں حکومت میری چلے گی، یوں نہ فرمایا، بلکہ مقصود ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا. اس علاقے میں میں محنت کر رہا ہوں، دوسرے علاقے میں میرے صحابہ محنت کریں گے، تیسرے علاقے میں میرے اور صحابی محنت کرے گا علیہ الصلاۃ والتسلیم. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کی زمین پر
اللہ کا نظام نافذ کرنا یہ ہمارے مقاصد میں سے ہے۔ دیکھیں نہیں، ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں۔ جانور صبح جب اٹھتا ہے اسے ایک فکر ہوتی ہے، اسے اپنی رہائش چاہیے ہوتی ہے، اسے اپنا بیٹھنا چاہیے ہوتا ہے، اور اسے اپنا کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان صرف ہمارا ایکسٹرا چیز ہے، کپڑا ہے نا، جانور کپڑا نہیں پہنتے، انہیں روٹی مکان کی فکر ہے، اور انسان کو روٹی کپڑا مکان کی فکر ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ فکر تو جانور بھی کرتے ہیں، اور کما حق ہو وہ نبھا لیتے ہیں، وہ آسان طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا لیتے ہیں۔ ہم انسانوں کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان یہ ہمارے ذمہ نہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، یہ چیزیں تو ہم تمہیں دیں گے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے کوئی کھانا تو نہیں مانگا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کھانے جمع کرو اور مجھے کھلاؤ، میں نے کچھ اور تم سے مانگا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی عبادت کرنی ہے، اور جو آپ کے ماننے والے آپ کے ارد گرد ہیں ان کو بھی اللہ کے احکام صرف سنانے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، یہ ہمارے مقاصد میں سے ہے۔ تو اگر کوئی اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہو تو یہ مقصد تو یاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جی؟ تو روزانہ اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ یہ حتیٰ کہ قرآن میں ہے حج کرتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم حج کرتے ہوئے بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ حج کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ٹریننگ ہے، تربیت ہے جہاد کی۔ سورہ بقرہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہاں سمجھ آئے گی۔ روزہ اس کا مقصود کیا ہے؟ جسم کو بھوکا رکھنا۔ یہ کوئی اللہ کو خوشی تو اس سے نہیں آ جاتی خواہ، کوئی اللہ کو فائدہ تو نہیں ہو جاتا نعوذ باللہ، کوئی اللہ کی حکومت تو نہیں نہ بڑھ جائے گی، اللہ کے ہاں کوئی تمہارا رزق بچ تو نہیں جائے گا تمہارے نہ کھانے سے، نہیں، اللہ کے ہاں تمہارے کھانے اور نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تمہاری اپنی تربیت ہو رہی ہے جہاد کی۔ گویا نماز پڑھنی ہے وہ بھی اسی نیت سے کہ ایک آگے کھڑا ہے، باقی صف بستہ پیچھے کھڑے ہیں، اس کی مرضی آئے جب رکوع کرے، اس کی مرضی آئے جب سجدہ کرے، تو اصل میں وہ اللہ کا حکم سناتے ہوئے جیسے ہی ہمیں کہتا جائے گا ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے جائیں گے۔ نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اگر نماز اس روح سے خالی ہے تو نماز پھر عبادت نہیں رہے گی بلکہ عادت بن جائے گی نعوذ باللہ۔ اگر حج اس روح سے خالی ہے تو پھر حج صرف ایک پکنک تو بن جائے گی اور عبادت نہیں بنے گی نعوذ باللہ۔ اگر روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہو تو پھر صرف اس کے پیٹ نے روزہ رکھا ہے، صرف اس کی زبان نے روزہ رکھا ہے، پھر پورے جسم کی عبادت نہیں بنے گی۔ تو لہذا ہمارے ذہن میں صبح و شام کیا ہونا ہے جی انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنے والے لوگ ہیں جی، ہم خلیفۃ اللہ ہیں۔ چلے بھائی مان تو لینا چاہیے نا، اپنا ٹارگٹ تو سنبھال لینا چاہیے، غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، اور کرنا تو ہے نا اللہ کا حکم نافذ۔ تو بس جی یہ ذہن نشین ہونا تو پھر زندگی بڑی مزے سے گزرے گی، بڑے سکون سے گزرے گی۔ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے مجاہدین کے لیے، اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر الذین یجاہدون فی سبیلک، تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ سب سے اچھے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ لیکن جس نے خود اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہو کہ میں بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا، پیدا اسی لیے ہوا ہوں، ورنہ تو اور میرے مقاصد میں کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ نے مقصد کو اچھا سنبھالا ہوا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر جب قدم رکھتے ہیں، گزشتہ سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ اول مقصود یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی آپ نے یہ حکم نافذ کرنا ہے، اے میرے نبی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ منافقوں اور کافروں کا کہنا نہیں ماننا، آپ نے منافقوں اور کافروں سے بچنے کے لیے پردے کا حکم کیا، مختلف امور کے احکام اللہ کریم نے سمجھائے کہ آپ نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے تو پھر آپ اپنی پوری طاقت لگا دیجئے میرے پیغمبر۔ تو ایک دن ایسا بھی آیا، صرف 1 سال گزرا تھا مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا سال سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ کیا واقعہ جی؟
قرآن پاک اس کی منظر کشی کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے مقاصد میں سے یہ نہیں کہ فقط کہانی سنانا، بلکہ قرآن اس واقعے کو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتا ہے، کیونکہ مقصود کچھ اور ہے بیان کرنا۔ وہ جب آپ صورتیں پڑھ رہے ہوں گے نا کہ کس چیز کے دلائل چل رہے ہیں، تو پھر غزوہ بدر کے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے حصوں کو اللہ کریم دلیل بناتے جا رہے ہوتے ہیں، پورا واقعہ یک لخت بیان نہیں فرمایا، چیدہ چیدہ مقام پر تھوڑے تھوڑے حصے بیان فرمائے، کیونکہ اس سے کچھ اور استدلال مقصود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے سال ہی یہ واقعہ پیش آ گیا مدینہ کی سرزمین پر، رمضان المبارک کے دن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ 17 رمضان المبارک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ غرض کیا تھی کہ جب صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی جمعیت مدینہ طیبہ میں جمع ہونا شروع ہو گئی نا، مشرکین مکہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ چونکہ ہم نے اس کو گھر سے نکالا ہے، ان کے بہت ساری عوام کو ہم نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، کوئی حبشہ چلے گئے تھے، پھر کوئی مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، بہت ساری زمینوں سے یہاں سے لوگوں کو ہم نے تنگ کیا ہے، مارا تو ہم نے بہت ہے، خون تو ہم نے مکہ کی گلیوں میں ان کے بہت بہائے ہیں، وقت آنے پر انہوں نے ہم سے بدلہ لینا ہے، لگتا یہ ہے کہ ہم سے بدلہ لیں گے، کیا کریں؟ تو قبل از وقت ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ چونکہ زیرک آدمی تھے، ہوشیار آدمی تھے، ان کو اس جنگ کا پتہ تھا کہ یہ بدلہ ضرور ہم سے لیں گے، کوئی کسی کے گھر سے جو نکال دیا جائے تو پھر وہ واپس نہیں پلٹے گا کیا؟ وہ اپنے گھر کو سنبھالے گا نہیں کیا؟ اس کو دہشت گرد کہو تو تمہاری اپنی غلطی ہے، اس کو جو اپنے گھر سے تم نے نکالا ہے آخر اس کی کبھی تو یہ رگ پھڑکے گی نا، اپنا گھر تو اسے یاد آئے گا نا، کبھی تو ایک دفعہ لوٹیں گے۔ اور پھر مسلمانوں، انہوں نے تو اللہ کی زمین کے کونے کونے کو اپنے نام کرانا ہے، اس پر اللہ کا حکم انہوں نے نافذ کرانا ہے، لہذا اس سے پہلے کہ ہمیں تہس نہس کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، ہم پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں۔ تو کفار کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، کیا کریں؟ تو ابو سفیان انہوں نے سارے کافروں کو جمع کر کے کہا جس کے گھر میں جتنا مال ہے وہ اپنے مال کے خصوصی حصہ ہمیں جمع کرائے، جتنے بھی یہاں گھر موجود ہیں، کیونکہ اب کوئی بھی مسلمان نہیں، کچھ مسلمان تھے لیکن خفیہ تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی اندر سے مسلمان ہوا ہے۔ سورۃ الفتح جب آئے گی نا انشاءاللہ، فتح مکہ کا سبق جب آئے گا وہاں دیکھیں گے کہ خفیہ مسلمانوں کا تذکرہ بھی اللہ سورہ فتح میں کرتے ہیں کہ وہاں رہتے تھے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ اب یہ سارے مکہ کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا سارے کوئی نہ کوئی چندہ جمع کراؤ، مال جمع کراؤ، جس کو اپنی حفاظت کی فکر ہے سارے پیسے جمع کراؤ، کوئی مال جمع کراؤ، ہم سارا مال و متاع لے کر شام جائیں گے تجارت کرنے کے لیے۔ شام اس سارے ایریے کو کہتے ہیں، ایران سے ہٹ کر یہ جتنا بھی عراق اور یہ اس وقت سیریا ہے یا جتنا بھی یہ ایریا ہے بیت المقدس کا، یہ سارا شام کا علاقہ تھا، پرانا مسکن انبیاء یہی آ رہا تھا، بڑی تجارت ہوتی تھی تو مکہ کی سرزمین پر، لیکن مواسم حج میں اور عمومی تجارت لگی رہتی تھی شام کے علاقوں میں، کہ میں شام میں جا کر تجارت کروں گا، وہاں پر جتنا بھی مجھے نفع ملانا سارے کے سارے نفع کا میں اسلحہ خریدوں گا، اور یہ اپنی حفاظت مکہ کی حفاظت کے لیے ہم رکھیں گے تاکہ مسلمان کبھی بھی جمع ہو کر واپس بدلہ لینے نہ آئیں۔ انہیں کیا خبر کہ مسلمان اپنے گھروں کے لیے نہیں پلٹیں گے، بلکہ مسلمان اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ضرور آئیں گے ایک دفعہ۔ لہذا بڑے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیوں جی ہمارے بھی مجبوری ہے، مسلمان مجھے بھی ماریں گے، ہم نے بھی اس کو مارا تھا، میں نے بھی کسی کو مارا ہوا ہے، میں نے بھی فلاں کو پیٹا ہوا ہے، لہذا ساروں نے اپنے ڈر کی وجہ سے اپنے مال متاع جمع کرانے شروع کر دیے ابو سفیان کو۔ تو یہ سارے قافلہ چل پڑا مدینہ کے گلیوں کے دور دور سے ہٹتے ہوئے یہ شام، کیونکہ راستے میں مدینہ پڑتا تھا ضرور، جیسے یہ مدینہ کی سرزمین سے گزرنے لگے وہاں اطلاع تو مل جاتی ہے یہ کن لوگوں کا قافلہ جا رہا ہے، کہا جی یہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں سے اطلاع اڑی کہ یہ لوگ شام جائیں گے، تجارت کریں گے، اسلحہ خریدیں گے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں مرد مجاہد کو یہی سوچنا ہے
کہ کسی گلی کوچے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی سازش جا رہی ہو، جتنا ممکن ہو اس کو رکاوٹ بننا چاہیے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے خلاف اسلحہ جا رہا ہو اور ہمارے ناک کے نیچے سے گزر جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اسی اسلحہ کو یہیں پر پکڑ لینا چاہیے، لہذا مکہ کی سرزمین میں داخل بھی نہ ہونے دینا چاہیے۔ اگر انہوں نے جانا تھا تو کسی اور علاقے سے جائیں نا، ہماری سرزمین استعمال کر کے ہمارے خلاف اسلحہ لے کر جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا مشورہ ہے؟ صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، جو بھی آپ فرمائیں۔ لہذا اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ وہ شام پہنچ چکے ہیں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کے واپسی کا سفر شروع ہے، تم لہذا ابھی سے باہر نکلو، جتنے بھی یہاں موجود ہو اس وقت، کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑائی تو ہے نہیں، صرف ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ چکے تھے، اس خواب کا تذکرہ بھی یہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا کہ آپ کو ایک کفار کے لشکر پر غلبہ عطا ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی لڑائی تھی، گویا کہ مسلمان ابھی تک کمزور سمجھے جا رہے تھے، یہ پہلی لڑائی تھی ہجرت کے بعد جو کافروں کے اوپر مسلمانوں کا تسلط ہوگا۔ یہ ایک عجیب مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ ہم وہ لوگ جن کو روزانہ مارا پیٹا گیا تھا، آج ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوگی، آج ہم کسی کو گرفتار کرنے جائیں گے، یہ شان و شوکت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو صحابہ اکرام کے لیے عجیب مرحلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس تیاری سے، باقاعدہ جنگ کی تیاری سے نہیں، گرفتاری کی تیاری سے باہر نکلے۔ تقریباً کسی روایت میں آتا ہے 8 اور کسی روایت میں آتا ہے 13 تلواریں ساری کی ساری ان کے پاس تھیں، زیادہ کے پاس چھڑیاں تھیں، اور 70 کے قریب کچھ اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے صرف۔ یہ اپنی سواری کے پورے انتظام سے بھی نہیں نکلے، نہ سواریوں کا پورا انتظام، نہ کوئی رسد کا پورا انتظام، نہ اسلحہ کا پورا انتظام۔ اس نیت سے باہر نکلے، کس کو گرفتار کرنا تھا جی؟ قافلے کو گرفتار کرنا تھا۔ ابو سفیان ان کو بھی اطلاع مل گئی کہ ہمارے لشکر کو، ہمارے قافلے کو گرفتار کیا جائے گا مدینہ کے اندر، لہذا اس نے پہلے ہی سے ایک آدمی کو بھگایا، اطلاع بھجوا دی مکہ کے اندر۔ ابو جہل پارٹی کو بتایا، ادرک العیر، اپنے قافلے کو بچاؤ، اس کو تو مارنے کے لیے مسلمان نکلنے والے ہیں۔ باز جی کوئی ہو متکبر ظالم جابر جو پہلے ہی ظلم کے عادی ہو چکے ہوں، جن لوگوں کو وہ مظلوم سمجھتے ہوں اور اپنے غلام سمجھتے ہوں، نعوذ باللہ، پاؤں تلے روندا ہوا ہو، وہ ہمارے خلاف اٹھیں گے۔ ایک دفعہ تو متکبرانہ غرایا، وہ کیسے جرأت ہوئی ان کو کہ ہمارے مال اور اسباب کو لوٹے۔ اعلان کر دیا اس نے کہ مال صرف میرا نہیں ہے، مکہ کے لوگوں ساروں کا مال ہے، ہر گھر میں سے ایک جنگجو نکلنا چاہیے، بہادر سے بہادر آدمی نکلنا چاہیے، اور سارے آ کر اپنے مال کی حفاظت کرو۔ کتنے تیار ہوتے ہو؟ ابو جہل نے یہ جو متکبرانہ اعلان کیا نا، قرآن بھی اس کو منظر کشی کرتا ہے کہ ایسے نکلے بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، پورے اکڑ کے ساتھ لوگوں کو دکھاتے ہوئے، پتہ چلے کسی کو کہ قریش کا قافلہ نکل رہا ہے، اپنا ساز و سامان لے کر نکل رہا ہے، کسی کو کیا جرأت کہ ہمارے قافلوں کو لوٹے۔ اس ظان سے وہ نکل رہے تھے باہر۔ تو تقریباً 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ یہ لشکر مکہ سے نکلا اور قافلہ شام سے نکلا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہوئے تھے اپنے 313 مخلص لوگوں کو لے کر۔ یہاں منافق کوئی بھی نہیں تھا، صرف 313 مخلص لوگوں کی جماعت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ سے باہر چلتے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے اطلاع پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی، وہ جو لشکر قافلہ ابو سفیان ہے وہ تو جان بچا کر نکل گئے، اور سامنے آ رہا ہے ابو جہل کا لشکر، وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو باہر لائے تھے یہ مشورہ کر کے کہ ہم تو کسی کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، لڑائی کا مشورہ نہیں کیا تھا، لہذا شورا کو دوبارہ بٹھایا، مشورہ کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تو جانے والے نہیں تھے، نہ آپ کا دل تھا کہ میں پیچھے پلٹوں، لیکن میرے ساتھ ان لوگوں کی جماعت ہے، لہذا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو مہاجر صحابہ اکرام
جو وہ ان کو تو اپنا خون بہایا ہوا یاد تھا نا، ان کو تو مکہ کے گلیوں میں اپنے آپ کو جو گھسیٹنا نظر آ رہا تھا نا، آج تو دن تھا کہ آج وہ ابو جہل کا سامنا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہیں، جن کے لیے گھر بار چھوڑا ہے، آج جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑھ بڑھ کر ایک مہاجر صحابی تقریر کر رہے تھے، اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تو میرے جان نثار ہیں، ہم جن کے مہمان ہیں مدینہ میں انصار، وہ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو صحابہ نبی کے تیار کردہ شاگرد سارے ہوشیار ہوتے ہیں، تو انصار صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہماری طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ ہمیں اصحاب موسیٰ کی طرح نہ سمجھے جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائے وہ لڑے ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں نہیں اللہ کے نبی، ہم آپ تک کسی کو پہنچنے بھی نہیں دیں گے، آپ کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے، آپ کے پیچھے بھی ہم کھڑے ہوں گے، دائیں بھی ہم ہوں گے، بائیں بھی ہم ہوں گے۔ اللہ کے نبی آپ حکم فرمائیے، یہاں سے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اٹھا کر نہیں واپس جائیں گے، ہم ان کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراریر یعنی آپ کے ماتھے کے جو بل تھے چمکنے لگے، خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ آج مکہ کی سرزمین پر پہلی دفعہ اعلان جہاد ہو رہا تھا، مدینہ کی سرزمین پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرما دیا، کیونکہ قرآن کی ابتدائی سورۃ بقرہ میں بھی ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ابھی تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ تمہیں اجازت ہے جہاد کرو، ابھی تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی، ابھی یہ آیتیں آئی ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان کے ساتھ لڑنا جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں پھر تم بھی ہاتھ باندھ کر نہ بیٹھنا۔ اور رہی وہ بات جو ابھی ہم باہر نہیں نکلے، زمینوں پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ہم باہر نہیں نکلے، اس کا حکم کب آئے گا؟ اس کا حکم پھر سورہ حج میں آیا کہ اب تم باہر بھی نکلو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت جہاد اور جگہ ہے، حکم جہاد اور جگہ ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدسیوں کی جماعت ایک اللہ کے بھروسے پر جتنا ساز و سامان ہے اسی کے ساتھ ہی باہر نکلے۔ قرآن میں آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، لیکن جتنا ساز و سامان ہے بہادری کے لیے، ضرورت کے لیے، لڑائی کے لیے اتنا تو کافی ہے۔ یعنی جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، اس نے کہا میں اس کو مار کر تلوار تو کھینچ لوں گا نا کسی سے، اتنا تو میرے اندر ہمت ہے، ہاں چھڑی بھی نہ ہوتی تو پھر میں آگے نہ بڑھتا۔ تو صحابہ اکرام اس وقت جہاد کی نوعیت یہ تھی کہ 1:10 کی طاقت تھی، 1:10 کی طاقت، یعنی 10 کافر ہوں اور مسلمانوں میں سے کوئی ایک ہو تو پھر لڑنا واجب ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ حکم چل رہا تھا، بعد میں حکم تبدیل ہوا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، وہاں تبدیل ہوا کہ 1:2 کی طاقت ہے، اگر کافر 2 ہوں اور تم 1 ہو تو لڑنا تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا۔ یعنی یہ حکم آج تک برقرار ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کافر 10 ہو اور تم 1 ہو تو تمہارے اوپر لڑنا واجب ہے۔ تو صحابہ اکرام کی تعداد تو زیادہ ہے اس نسبت سے، 313 ہیں، اگر یہ 100 ہوتے تو 1000 کے ساتھ لڑنا واجب ہو جاتا، لیکن ابھی تو 313 ہیں، ابھی تو تعداد زیادہ ہے، اس ذام سے وہ نکلے ہیں، بہادروں کی جماعت ہے، قدسیوں کی جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمان جا رہی ہیں، سامنے چلتے گئے، وہ بھی چلتے آ رہے ہیں، بس جس راستے پر آمنا سامنا ہو جائے گا وہی میدان ہماری لڑائی کا ہوگا۔ جس میدان پر آمنا سامنا ہوا نا وہ میدان بدر تھا، وہ بدر کا علاقہ تھا، یہ ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں کو صبح جا کر پتہ چلا کہ یہاں تو فوجیں آئی ہوئی ہیں، باہر میدان لگا ہوا ہے، ایک طرف سے کفار ہیں دوسری طرف سے مسلمان ہیں۔ بدر کے لوگ بھی باہر نکلے، کوشش کی انہوں نے صلح صفائی کی کہ ہم بھی کچھ کوشش کریں، لیکن ابو جہل تھا کہ وہ غرا رہا تھا، وہ تو ایسے اکڑے ہوئے باہر نکل رہا تھا، تو اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دیکھا کہ کافر آئے ہوئے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کافروں کو دیکھتے کہتے بس اتنے سے، یہ تو بہت تھوڑے ہیں، ہم نے تو سنا بڑا لشکر جرار آ رہا ہے،
کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہیں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دکھایا ہے تھوڑا کر کے دکھایا ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تمہیں کافر زیادہ دکھا دیتا کہ کافر بہت زیادہ ہیں تو تم بزدل پڑ جاتے، نہ مرضی تمہارے اوپر غالب آ جاتی، نہ لڑ سکتے تم. لیکن مجاہد ہونا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. پھر مجاہد بھی صحابی ہو، کافر جتنا بھی لو لشکر کے ساتھ آیا ہو اسے انتہائی ذلیل اور کم محسوس ہوتے. ایک طرف سے وہ سامنے آ رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے، طاقت ہماری، چیز ہماری، سب کچھ پاور ہماری. کافر اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے اور صحابہ اکرام سمجھ رہے تھے یہ تو بہت تھوڑے ہیں، یہ تو ایک ہاتھ کی مار ہیں. تو یہ اللہ کی مدد تھی مجاہدین صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 1000 کافر آ رہے تھے نا، ادھر سے 1000 فرشتے بھی آ رہے تھے. فرشتے آئے اور مسلمانوں کے دلوں میں خوب روب، خوب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ طاقت بھرنی شروع کر دی. کیا جی؟ کہ شاباش فثبت الذین آمنوا، کہ تم ہوشیار ہو، تم طاقتور ہو. تمہارا رعب ان کے دلوں میں چھا رہا ہے، تمہارے دل صاف ہیں، تمہارے دلوں میں کسی کا ڈر نہیں. یہ فرشتے ہر مجاہد کے ساتھ کھڑے تھے، گویا 1000 فرشتے ہوں تو ہر صحابی کے ساتھ گویا کہ 3 فرشتے تو کھڑے تھے نا. تو ہر فرشتے نے گویا کہ مسلمان اور مجاہد کے سامنے ایک پوری دیوار بنا کر کھڑا ہو گئے. اس لیے مجاہد جب بھی باہر نکلتا ہے تو انتہائی طاقت سے نکلتا ہے، ایک انتہائی جلال اور روب سے نکلا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی براہ راست مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے. اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی چاہیے یہ کہ ہم بھی فضائے بدر پیدا کریں. فرشتے تو آنا چاہتے ہیں، فرشتے تو پھر بھی آنا چاہتے ہیں. مجاہدین صحابہ اکرام کھڑے تھے. اس وقت صرف ایک کمی تھی ان کے پاس کہ جس حصے پر یہ کھڑے تھے نا، کیونکہ پہاڑ کی جو زمین ہوتی ہے وہ 2 رنگ کی ہوتی ہے، کہیں مٹیالی تو کہیں ریتا. جہاں صحابہ اکرام کھڑے تھے وہاں ریت تھی، کیونکہ پانی کا گزر ہوتا ہے نا پہاڑوں سے اتر کر. جب پانی گزرتا ہے تو پتھروں کو چیرتا ہے، جب پتھروں کو چیرتا ہے تو وہ ذروں میں بدلتا ہے، تو ذرے ریت بنتے ہیں. تو وہ ریتلی جگہ تھی. اور جو کافروں کے پاس جگہ آئی وہ پکی زمین تھی، مٹی والی زمین تھی. تو بظاہر صحابہ اکرام کے پاؤں ایک جگہ ایسے نہیں ٹک پا رہے تھے جس طرح کے کافروں کے پاؤں ٹکے ہوئے ہیں. اور دوسری کمزوری یہ آئی کہ وہ چونکہ پہلے پہنچ چکے تھے میدان بدر پر، انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو وہ جو بدر کا کنواں تھا وہ بھی کافروں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا. مجاہدین کے پاس پینے کی چیز بھی نہیں تھی، اور وہ چونکہ پہلے پہنچ چکے تھے اس لیے آرام بھی انہوں نے کر لیا تھا. تیسری کمی یہ تھی ان کے پاس کہ یہ ابھی پہنچے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر کفار آیا ہوا ہے، تو یہ تو باقاعدہ آتے ہی صف بندی میں شروع ہو گئے. تو لہذا ان پر تھکاوٹ بھی ہے، زمین بھی کچی ہے، پانی بھی ان کے پاس کوئی نہیں، اور تعداد کی تو ویسے ہی کمی تھی. لیکن دوسری طرف ہے کہ کافر ہیں، بڑے غراتے ہوئے بیٹھے ہیں، بڑے تازہ دم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم نے اچانک، پھر اللہ کی مدد بھی تو نازل ہوتی ہے، اچانک اللہ کریم نے بارش بھیج دی. بارش جو آئی نا تو اس وقت جو صحابہ کی زمین تھی وہ پکی ہونی شروع ہو گئی، ریت جمنی شروع ہو گئی، اور جو گڑھے تھے وہ پانی کے بھرنے شروع ہو گئے. اور جو کافروں کی زمین تھی ان میں کیچڑ پھیل گیا، اور پہلے جو ان کے پاؤں جمے ہوئے تھے اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں، اب وہ صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، وہ ویسے ہی پھسل کود رہے ہیں، خود چلتے چلتے گر رہے ہیں. ایک یہ مدد آئی. اور دوسرا اچانک جیسے ہی ٹھنڈی ہوا کسی تھکے ماندے آدمی پر لگے تو تھوڑی سی نیند تو آ جاتی ہے نا. پھر میدان جنگ ہو تو دشمن حالانکہ سامنے بیٹھا ہے، تو یہاں پر صحابہ اکرام پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نیند طاری کر دی. بیٹھے اسی طرح ہیں، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، کھڑے کھڑے نیند آ گئی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. مجاہد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے.
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی بڑی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ یہ روزہ دار بھی ہے، گویا کہ یہ نماز کی حالت میں بھی ہے، گویا کہ دنیا کی ہر قسم کی نیکی یہ کر رہا ہے اس وقت، اگرچہ یہ سویا ہوا کیوں نہ ہو، مجاہد ہے۔ اسی لیے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گھڑی اللہ کے راستے میں جو بندہ لگا لیتا ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ، صبح کا پہر لگا دے یا شام کا پہر لگا دے، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحہ خیر من الدنیا وما فیہا، اس کی اتنی قیمت اور اجر اللہ اس کو دیں گے جو دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ دنیا میں کتنی چیزیں کسی کو کوئی پتہ نہیں، کتنی طاقت ہے، کتنی قیمت ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، مجاہد کی ایک صبح اور ایک شام یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر اتنی بڑی نیکیوں والا، اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد تو ہونی ہے، پھر ہو بھی مجاہد صحابی، پھر ہو بھی مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں چلنے والے، تو پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ صحابہ کرام کو جیسے ہی اونگ آئی، اونگ سے ہٹے تو بالکل فریش تازہ دم ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دلوں میں وہ الفت اور محبت ڈال دی، وہ خوشی ڈال دی، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قدم بھی مضبوط کر لیے۔ قرآن اسی طرح منظر کشی کرتا ہے۔ پھر شروع ہوا جی ایسا گھمسان کرن پڑا کہ صحابہ اکرام نے پھر وہ منظر دیکھے جو کسی نے خوابوں میں بھی نہیں سنے ہوں گے، وہ مناظر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی امداد کے دکھائے۔ یہ وہ دن تھا کہ جیسے ہی پہلی دفعہ منافق کا لفظ قرآن میں آ رہا ہے، ابھر کر سامنے آ رہے تھے، کیونکہ تھے تو مدینہ میں نا، پتہ ان کو چل گیا کہ باہر بدر کی بستی میں آئے ہوئے ہیں یہ کفار، وہ سرداران مکہ، کیونکہ یہ پورے حجاز عرب کے اندر بڑی پاورفل قوم سمجھی جاتی تھی، وہ قریش مکہ آئے ہوئے ہیں، مکہ کے سردار آئے ہوئے ہیں، بڑا لو لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ ان کو کیا پڑی ہے، یہ کیوں ان کو اپنے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن بھی منظر کشی کرتا ہے، یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ ہم بڑے فتح یاب ہو جائیں گے، ان کو دین کی نعوذ باللہ حیضہ ہو چکا ہے، اللہ یاد باللہ، ان کو دین دھوکے میں لے کر گیا ہے، ان کے دین نے ان کو نعوذ باللہ گن میں ڈال دیا ہے، اللہ یاد باللہ، شکاس میں ڈال دیا، غر ہؤلاء دینہم۔ حالانکہ صحابہ اکرام کیا تھے؟ اللہ فرماتے من یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ یہ صحابہ اکرام تو خوبصورت دین لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے توکل پر یہاں آئے ہوئے ہیں، مجاہد ہیں، گھر بار انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اب آئے جی وہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب آخری دفعہ باہر نکلنے لگے ہیں خیمہ سے، تو اس سے پہلے کا منظر یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ یہ منظر کشی قرآن بھی کرتا ہے، اذ تستغیثون ربکم، دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار ہاتھ اٹھائے، ابھی وحی بھی آنے لگی تھی، میدان جنگ کی، میدان بدر میں ایک وحی بھی آنے لگی ہے، لیکن اس وحی سے قبل دعا مانگی اللہ کے نبی نے، اے اللہ میں مخلص لوگوں کو لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مخلص لوگوں کو لے کر آیا ہوں، اس وقت اس پوری زمین پر ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑے موحد یہی ہیں، اے اللہ یہ قیمتی لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے نا، اے اللہ یہ زمین ایسے قیمتی لوگوں سے محروم ہو جائے گی۔ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں، اللہ کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن اتنے اچھے لوگ بیک وقت اس زمین سے ختم ہو جائیں گے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ تو فوراً وحی نازل ہو گئی، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، اے میرے پیغمبر جس طرح یہ تیزی سے آئے ہیں نا، اسی تیزی سے یہ بھاگیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ یہ تو آج ان کے ساتھ حشر ہونا ہے، پھر قیامت کا حشر تو اور بھی ان کے لیے کڑوا ہوگا۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک سے باہر آئے اور اللہ کے نبی نے صفوں کی ترتیب کا حکم دے دیا۔ سامنے کیا تھا جی؟ ابو جہل
اور وہاں پر امیہ سردار بھی تھا. ابو جہل اور امیہ یہ وہی امیہ ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا اور آپ پر ظلم توڑا کرتا تھا. یہ امیہ یہ دونوں بڑے بڑے سردار تھے. تو امیہ کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا. کیوں جی؟ کہ امیہ نے مکہ میں ایک واقعہ اس کے ساتھ بن گیا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں گئے تھے ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے. تو وہاں پر امیہ کے گھر مہمان بنے تو کہا میں طواف کرتا ہوں. تو وہاں پر ابو جہل سامنے آ گیا تھا. کہا تم نے مدینہ میں ایک بے دین آدمی کو سہارا دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہاں آ کر تم طواف کرتے ہو ہمارے گھروں میں آ کر، ہم تمہیں طواف کرنے دے رہے. تانا مارا. تو اس نے کہا، صحابی نے فرمایا کہ پھر اگر تم یہاں راستہ روکو گے نا شام بھی تمہارا کوئی آدمی نہیں جا سکے گا. تو امیہ نے کہا بھائی سنبھل کر بات کرو، یہ مکہ کا سردار ہے. کہا سردار ہے تو اپنے لیے، اگر تجھے بھی یہ ناز ہے نا کہ میں تیرا مہمان ہوں تو میں بھی تیری مہمانی کو رسول اللہ پر قربان کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں تیری مہمانی. پھر اس نے معافی تلافی مانگی اور کہا کہ تو بھی اپنے دن گن لے امیہ. کہ میں کیوں گنوں؟ کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تیری موت آئی ہوئی ہے، تو مرے گا ان کے ہاتھ سے ایک دن. تو ڈر گیا، گھر جا کر بتایا بیوی کو. بیوی بھی کہنے لگی بات اگر اس نے کی ہے نا، اس مکہ کے در یتیم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں وہ 40 سال گزار کر گیا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی خطا نہیں گئی. اگر اس نے کہا ہے تو واقعی پھر تو ہوشیاری سے رہے، باہر زیادہ نہ نکلا کر ورنہ تو خراب ہو جائے گا. ایک گھر سے جب مکہ سے نکل رہا تھا نا، بیوی نے یاد دلایا پھر جا رہا ہے نا، میں نے تجھے منع کیا تھا. کہا ابو جہل ہے بس یہ مجھے تانے مارتا ہے، کتنا بڑا سردار ہو کر تو جو ہے پیچھے بیٹھا ہے، لوگ سارے نکل رہے ہیں، مجھے اس کے تانوں کا خطرہ ہے، یہ بڑا شریر ہے. کیونکہ یہ اس امت کا فرعون تھا نا ابو جہل، بڑے تانے مارتا تھا، اس لیے میں باہر نکل رہا ہوں ورنہ تو مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. وہاں پہنچ کر جب لوگوں نے بھی کہا نا کہ چھوڑو یار، کیوں بستی بدر کی بستی والوں نے جب کہا نا کہ چھوڑو لڑائیاں نہ کرو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں معاملے کی رفع دفع کرتا ہوں. ابو جہل نے سن لیا کہ یہ تو جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت جی آیا ابو جہل فلاں فلاں کے پاس، اور تیرے آدمی اور ان کے آدمی کہیں نہ کہیں آپس میں لڑائی ہوئی تھی نا مسلمانوں کے ساتھ، تو ابھی کوئی نہ کوئی بدلہ ہے، کسی وجہ سے بدلہ لینا تھا. جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے ان سے بدلہ لینا تھا. کہا آج موقع تھا ان سے بدلہ لینے کا، اور یہ امیہ سردار دیکھنا تمہارا بدلہ نہیں لینا چاہتا، یہ پیچھے ہٹ رہا ہے. تو باہر نکلو اور سر پر مٹی ڈالو، رو پیٹو اور اپنا بدلہ مانگو ابو امیہ سے، کہو ہمیں ان سے بدلہ لینے دے آج. تو وہ نکلے باہر، سر پر مٹی ڈالی، روئے پیٹے کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ان سے ہمارے کچھ بدلے بقائے ہیں، اور تو ہے کہ پیچھے ہونا چاہتا ہے. امیہ نے کہا لے مارے گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی آج لڑائی کروں گا، میں پیچھے نہیں ہٹتا. ابو جہل ویسے میرے اوپر تانے مارتا ہے. بس یہ امیہ کو بھی اپنی موت لے کر آئی ہوئی تھی. اس وقت صرف ایک ڈر تھا، وہ یہ تھا کہ مکہ پر ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے، وہ آ کر کہیں حملہ نہ کر دے. ابو جہل کو یہ ستا رہا تھا. ابلیس لعین کو بھی پتا تھا کہ یہ مارکا کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور یہ حتمی مارکا ہوگا، لہذا ابلیس بھی پوری کوششوں میں تھا کہ یہ لڑائی ہونی چاہیے. یہ چند لوگ ہیں تیاری کے ساتھ نہیں نکلے، آج ہی موقع ان کو مار ڈالو. ابلیس نے بھی کوئی تیاریاں شروع کر دی. اور اس وقت یہاں ابو سفیان، یہ امیہ اور ابو جہل یہ بھی اپنی تیاریوں میں تھا. یہ کیسی تیاری؟ آج کا سبق پورا ہوا، انشاءاللہ کل آئندہ درس سے وہ آیتیں دکھائیں گے اور وہ ابلیس کی تیاریاں دکھائیں گے جس نے بدر کے مقام پر کافروں کا ساتھ دیتے ہوئے تیاری کی تھی. وما علینا